غلط فہمی کیا ہے؟ تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، عوام، خواص، سب کے ذہن میں جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، عقل خرد میری. اور اسی کے نتیجے میں زمانے جاہلیت کی اگر تاریخ پڑھو، جو زمانہ ہی پورا زمانہ جاہلیت کہا گیا کہ ان کی زندگی ہی ساری، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی جوانیاں، ان کے عورتیں، ان کے مذہب، جہالت ہی جہالت، جہالت ہی جہالت. اور اس کی اصل بنیاد ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا میری جان، میرا مال، میری عقل. اور پھر اس زمانے میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، روئے زمین پر کوئی نبی اور پیغمبر تھے نہیں. نبی ہی صحیح راستہ بتاتے ہیں، نبی ہی رہبری کرتے ہیں، نفع نقصان، اچھا برا، حق باطل، یہ نبی بتاتے ہیں، کوئی تھا ہی نہیں. تو ہر ایک جان کو، مال کو، عقل کو اپنی سمجھتے استعمال کر رہے تھے. اور سب سے زیادہ استعمال ہو رہی تھی دولتوں کے اکٹھا کرنے کے لیے. یہاں تک کہ کسریٰ جو آدھی دنیا کا مالک تھا اور دوسری طرف قیصر کے پاس آدھی دنیا تھی، اس کی دولتیں، اس کے تخت و تاج، اس کے عہدے، اس کا سونا چاندی، وہ ہمارے قبضے میں آ جائے اور اس کے لیے جتنا خون بہایا جائے. اور عجیب بات جو دولت اور حکومت اور عہدے تو بعد میں آئیں گے، صرف کسریٰ کے دربار میں داخلے کا جو پاس بنتا تھا وہ 2 لاکھ کا بنتا تھا. ان کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی، پینے کو پانی بھی نہیں تھا. 2 لاکھ کے خون بہا کر، لوٹ کر، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، جس طرح بھی ہو 2 لاکھ کی مالیت تاکہ ہمارا اندر داخلہ ہو جائے. اس سب کے لیے اور برسوں، 1-2 دن نہیں، 600 سال تک پوری جہالت، ظلم و ستم. کوئی راستہ بتانے والا تھا ہی نہیں. لیکن حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، او کما قال علیہ السلام. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس بندے اور اس بندی سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے. پھر امت علماء ہیں، اسی لیے ہم کو بار بار کہ علم و ذکر، علم و ذکر صبح کو بھی سنا، حضرت مولانا سے بار بار سنتے رہتے ہیں، ذمہ داری کو بھی سنا اور علم و ذکر سنا، اخلاق اور حقوق کی ادائیگی، ساری چیزیں سنی کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا اسی پر. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو محبت اس سے جو اس کو نفع پہنچا. علماء نے اس کی شرح میں کہ نفع 2 طرح کا، ایک آدمی کو بھوک لگی کھانا کھلا دیا، پیاس ہے پانی پلا دیا، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دے دیا، کیونکہ یہ سارا نفع پہنچانا وقتی ہے. پر ایک ہے نفع پہنچانا ابدی اور سرمدی، ہمیشہ ہمیشہ، کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ کی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کی رحمتوں میں ڈھک جائے. کہ وہ راستہ دین کا ہے، کہ وہ راستہ. اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو، امتوں کو، اپنی اپنی امتوں کو
ہم پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے، جو علم اور جو دین لے کر ہم اللہ کے پاس سے آتے ہیں امت کو وارث بنا کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، تو ہر ایک کو راستہ بتائیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ الغرض نفع نقصان، عزت اور ذلت، یہ کیسے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بہت حکمت سے سب سے پہلی بات یہی سمجھائی تھی کہ حالت کا دور، خود کعبے میں کیا کرتے تھے اور کیسا خون، اور سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو مد مقابل کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیے۔ کسی کتے کو دیکھا، کوئی جانور یہ کام کرتا ہے، اس درجے پہنچ گئے تھے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اس لیے قرآن نے مدینے والوں کو اللہ پاک نے خاص طور پر سمجھایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ او مدینے والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے۔ دو قبیلے تھے مدینے میں، اوس و خزرج کے، دونوں میں 120 سال سے لڑائی چل گئی تھی دونوں خاندان میں۔ کتنی جانیں، کتنا مال، کتنا خون، کتنی عزت ہے، کوئی حل نہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں ملانے کے لیے زمینیں نہیں بانٹی، یہ ٹکڑا تم رکھ لو، یہ ٹکڑا تم رکھ لو، لڑو مت، یہ پیسے تم رکھ لو، یہ زمین تم لے لو، نہیں، سب کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعمال پر جوڑا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تعلیم کے حلقے میں تشریف فرما ہوتے اور فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا، مجھے اللہ نے بھیجا ہی ہے سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ حالات کتنے سخت تھے، 14 سال تک مکہ مکرمہ میں خاندان کے لوگ ہیں جسے سب ہے، لیکن کام نہیں کرنے دیا۔ بہت امیدیں لگا کر طائف شریف لے گئے، وہاں والوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا کہ آسمانوں میں دھوم مچ گئی، جبریل علیہ السلام اتر آئے کہ آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیٹ دیں، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں ان کے بیٹے نہیں تو پوتے۔ اور تاریخ میں سارا موجود ہے، حیات الصحابہ اسی کی تفصیل ہے۔ ساتھ حضور نے کیسے محنت کی ہے، صحابہ نے آپ کا کیسے ساتھ دیا ہے اور کیا کچھ جھیلا ہے اور کس طرح۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا دی تھی، چاند تمہاری، مال تمہارا، صلاحیتیں تمہاری اپنی نہیں ہے۔ جس طرح پورا دین اللہ نے اس کو امانت کہا، یہ تمہارے پاس جو جان، ہر سانس، ہر سانس، ہر پیسہ، ہر سوچ، یہ تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ مطلب اتنا نہیں ہے جیسے چاہے جی لو، جہاں چاہے وقت لگا لو، جہاں جو چاہے بول لو، جو چاہے کر لو، مرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں اللہ کا لوگوں نے انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، مرنے کا کسی نے انکار کیا؟ وہ فرعون جس نے خدائی کی ڈنگیاں ماری تھی،
جب چشمہ پکڑا اس کا میں کرنا پڑتا ہوں کہ موت یقینی ہے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارا تمہارے لیے ہے. صبح حضرت نے فرمایا تھا نا چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سمندر بھی ساری تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے. وَإِنَّکُمْ خلقتم لِلَّهِ، تمہیں اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے آخرت بنا دی ہے. کتنا آسان راستہ. حضور نے فرمایا دین و یسر، صرف نیت کا فرق ہے، صرف نیت. اسی لیے بخاری شریف جس کا درجہ قرآن شریف کے بعد ہے، 2 جلدوں میں اتنی بڑی اور اتنی ہزار حدیثیں ہیں. ابتدا کی ہے نیت سے. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل، اور جو عمل ہوگا اس پر اللہ کا کام. کہ پہلے اپنے نیت، اور مجھے یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی ہے، میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں، یہ نبی کا کام ہے. پھر فرمایا ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، نوکری کے مزاج سے. کیونکہ کار نبوت مزاج نبوت سے. کہ مزاج نبوت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا اور کچھ نہیں، اللہ راضی ہو جائے. دوسری آخرت بن جائے، اور تیسرے ہر ایک کا بھلا چاہے، ہر ایک صحیح راستے. اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر، سچا امانت دار پاک دامن بن کر کے جیے. یہ نبوت کا مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد پوری امت سے، پوری دنیا میں یورپ کے لوگوں نے سوال کیا تھا، ہر مرنے والا پیچھے والوں کے لیے مکان، زمین، پیسہ، جائیداد دے کے جائے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ پوری امت کی طرف سے یورپ کو کوئی جواب نہیں ملا. اللہ قبر کو نور سے بھرے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب ملفوظات میں جس طرح مولانا الیاس صاحب نے ان کو لکھا، انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح کھپایا، تھکایا اور سب کچھ لگایا، اس سے یہ کام اللہ نے دیا. اور دنیا والوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا. کہ آدمی بنتا ہے، بندہ بنتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. اللہ نے وہ کام ہمیں دیا. اور پھر یہ دلی ہے، دلی دل ہے، اس کام کا دل ہے. یہاں جتنا کام صحیح اور جتنا جمع ہوا، اصولوں کی پابندی، قربانیوں کی مقدار، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے. جیسے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، یہ آیت پڑھی ومن احسن قولا ممن دعا. فرمایا کہ بھائی 3 چیزیں ہیں اس آیت میں. کہ ایک تو بحیثیت امتی ہونے کے حضور کی نیابت میں ہر امتی کے ذمہ پورا عالم ہے. اللہ کا اور اس کے نبی کا پیغام ہر ایک تک پہنچے. وعامل صالحا، ہر ایک کو اپنی ذاتی زندگی دینی اور شرعی بنانی. پھر عجیب بات فرمائی، ساری دنیا کا فکر ہے
اس علاقے میں، اس ملک میں، اس جگہ میں، اس خطے میں، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابندی ہے، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادھورا ہے. فکر تو پورے عالم کا، لیکن اس کی اپنی ذات. فرمایا دوسرا آدمی بہت پابند، شریعت سنت، حلال حرام، جائز ناجائز، فرائض واجبات، سنتیں نفلیں سب تو ہیں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کے عقائد کے، امت کے اخلاق کے، امت کی معاشرت کے کہاں سودے ہو رہے ہیں، اور کس طرح غیر شعوری طور پر ایمانی اسلامی معاشرت بدل رہی ہے، اخلاق میں گراوٹ آ رہی ہے، اس کا کوئی فکر نہیں. فرمایا یہ بھی ادھورا ہے. پھر عجیب بات فرمائی، اللہ جس خوش قسمت کو یہ دونوں دولتیں دے دے، بحیثیت بندہ ہونے کے، اپنی ذاتی زندگی بندگی کی، شریعت سنت کی پابندی کی، اور بحیثیت امتی ہونے کے، پوری امت اور پورے عالم کے انسانوں کی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک، اور اس کے لیے اس کی اپنی جان، اس کا اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اور کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ کا کام اللہ کے لیے، اللہ کا نام اللہ کے لیے، کہ جس خوش قسمت کو اللہ پاک یہ دو دونوں کہ پھر اس کو کیا کرنا، وقال اننی من المسلمین. اسے کوئی اپنی حیثیت نہیں بنانی، ہم چنیو ہم چنا، جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایک ساتھی ہوں، سارے بھائی ہیں میں بھی ایک بھائی ہوں. تواضع. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری جو بیان پورے ملک کے پرانوں میں کیا تھا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی چیز کی قیمت تو اس کی صفت سے ہوتی ہے. دیکھنے میں تو سیب بہت بڑھیا، منہ میں پانی آ جائے، انگور کا خوشہ، لیکن کانٹا تو اندر کیڑے چل رہے تھے. کیا ایک تو ہے صورت شکل، ایسا نہیں ماشاء اللہ ٹوپی جبے کرتے سب نہیں، تقویٰ، توکل، تواضع، عاجزی، تحمل، کہ جب اللہ کا کام کرو گے، اللہ کے نبی کا کام کرو گے تو حالات تو حضور پر کم حالات آئے. سارے نبیوں پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ایک. پوری تو اللہ عمارت بھی ہو جائے. حالات اس کو تحمل، اس کو برداشت کرنا، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے. وہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے. الحمدللہ اس وقت میں ہمارا یہ مجمع پورے ملک میں کیسا چنیدہ مجمع، ہر جگہ کے. اتنے تو اور آنا چاہتے تھے لیکن وہ چونکہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس لیے میرے دوستوں مسئلہ سے. اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو رسم نہ بنائیو، یہ کوئی رسم نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں 3 دن، اور تھوڑی دیر تعلیم میں، اور کچھ تسبیح کے دانے کمال، یہ رسم نہیں. فرمایا جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ نے کیا ہے، آج بھی اس عمل میں وہی تاثیر موجود ہے جو آپ کے زمانے میں. کیا آپ کے زمانے میں آپ کے اعمال کی تاثیر غلط یقین صحیح یقین سے بدل جائے، گنہگار توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار و وفادار اور امانت دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی میں جگہ دی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں چلو پھر یہ تو ابھی کام کی عجیب بات ہے. اصل تو ہمارا تاجر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا وکیل، ہمارا مالدار، ہمارا جوان، ہمارے گھروں کی پردہ نشین خواتین، کماری بچیاں، بہو بیٹیاں، 100% جیسے صحابہ حضور کے نمونے پر. یہاں تک لوگ علماء نے لکھا ہے
جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ قرآن سے پہچانے، اس کا کلام۔ جو قرآن کو پہچاننا چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو حضور کو پہچاننا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو، کہ 100% حالات سارے ان کے پاس، کیسی بھوک، کیسی پیاس، کتنی چاروں طرف سے تیروں کی بارش، اور کیسی آگ اور کیا کیا، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کے لیے ہمیں اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، دامن ہم نے نبی کا تھاما ہے۔ جیسے صحابہ نے جب بیعت کی تو کیا کہا؟ بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کس بات پر؟ آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، علی السمع والطاعہ۔ کب؟ من شطن و مکرہ، جی چاہے گا تو، اور جی پر بوجھ پڑے گا تو، کوئی پوچھے گا تو، کوئی نہیں پوچھے گا تو، ہر حال میں۔ اور پوری جیسے صبح مولانا نے فرمایا تھا، حکایت صحابہ ساری ان کی زندگی کی تصویر ہے، اور حیات الصحابہ کی 3 جلد لیتا ہوں کہ صحابہ کہ پڑھ لو، سمجھ لو، دیکھ لو، یعنی بالکل زندگی کی زیروکس، فوٹو کاپی۔ یہ محنت کہ دوبارہ ہر فرد امت، مجھے یاد آیا ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی جب وہ حیات الصحابہ پڑھتے تھے دعا کر ٹھہراتے تھے، حضرت جب سفر میں بہت لمبی دعا کرتے تھے، اور پھر بہت بہت لے کے ساتھ اے اللہ اے اللہ، ایک دفعے لہر دوران عالم پورے میں قرن اول کی، کہ جس میں ہر ایک اپنے دین سے 100% واقف، اس پر عمل پیرا اور دین کا داعی۔ اس کی دعائیں اللہ نے کو، ہم جیسے ہیں بہت کمزور ہیں، اسی لیے ہمارے لیے بہت کہ بھائی اپنے عزائم، اپنے ارادے، اپنی نیتیں کرنے والے، کہ حضرت کے آگے جو ملفوظات چھپے ہیں اس میں ہے بندے کے ذمے تو عزم و ارادہ ہے، آگے سارے کام، جیسے وہ حدیث ہے تم اپنی آخرت بنانی ہے، اس کا کیا کر دو، آخرت خراب نہ ہو، پھر دنیا تو تمہاری مکتا سکتی بنی، ضرورتیں تمہاری میں پوری کروں گا، میں نے ذمہ ہے۔ تو ایسے ہی دوستو اپنی ذاتی زندگی بھی اور پوری امت نبی کی نیابت میں، پوری امت حضور کے نقش قدم پر آ جائے، قرآن 100% ہر ایک سے متعلق، تجارت کا قرآن، کیا کاری کا، مزدوری کا، مالداری کا، ہر ایک احکامات علماء نے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو۔ یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ روزانہ، آج وہ 5 کام بیان کہتے تھے مولانا نے، روزانہ، ہفتے والی، ماہانہ، سالانہ، یہ تو مشق ہے، مشق کرتے کرتے وہ پرانی زندگی بن جائے۔ جیسے جو لوگ کمپیوٹر سیکھتے ہیں کمپیوٹر، تو اس کو لکھنا ہے احمد، تو حرف ڈھونڈتا ہے ایچ ایم، بہت مشکل سے اس میں کا حرف ڈھونڈتا ہے، پھر لکھتا ہے احمد۔ لیکن جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، تو سامنے پیپر ہے، کمپیوٹر ہے، انگلیاں ہیں، بھائی تم کل آئے نہیں، میں تو تمہارا بہت انتظار کرتا رہا۔ اچھا پڑا، ایسی عادت ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ایسے کمائیں گے بھی، خرچ بھی کریں گے، شادیاں بھی ہوں گی، ولیمے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ لیکن اللہ اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ معی، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ میرے ساتھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی کسی کو پتا چلے نہ چلے، میرا اللہ۔ اس اللہ کے لیے اس کا
اس کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی پاک والی زندگی ہر گھر ہر فرد تک پہنچے اور ہر ایک اس راستے پر اس کے لیے جان مال صلاحیتیں. میں یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہے کہ زندگی ہماری ہے اس کے لیے. آج مولانا نے فرمایا کہ ہم کھانے کمانے کے لیے پیدا ہے، صرف کھانے کمانے تو اس سے اچھا بکری بغیر دکان کے کھا رہی ہے، بھینس بغیر کاروبار کے کھا رہی ہے. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، کام دیا ہے اور مجھے بتلائی ہے، ہم نے تمہیں اس کے لیے پیدا کیا. اس لیے دوستوں اپنی ذاتی زندگی بھی، اور یہ سب بہت آسان صرف اوقات کی ترتیب بن جائے، روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، انفرادی اور اجتماعی. جیسے ہمارے انفرادی معمولات ہیں، روزانہ کی تشریح قرآن کی تلاوت. میں تو کہا کرتا ہوں جب یہ کورونا تھا تو گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، مسجد بھی نہیں آ سکتے تھے. اس وقت میں ہم نے فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا یہ روزانہ کی تسبیح تلاوت اور یہ اپنی یہ ایسی ہے جیسے فون میں چارجنگ، بہت کم قیمت کا معمولی سا فون ہے لیکن چارجنگ فل ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کونے سے بات کر سکتا ہے. بہت بڑا بہت قیمتی فون ہے لیکن چارجنگ نہیں ہے تو برابر والے سے جڑا. اپنی ذاتی زندگی کو اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، جیسے صبح حضرت نے بتایا تھا کہ ایمان راستہ بتائے گا عبادت کا، تقویٰ راستہ بتائے گا اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا. یہ سارا یہ جو ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق. اسی لیے اس وقت میں جو حلقے بنتے ہیں وہ اس کے کہ بھائی اپنے عزائم، اور وہ عزائم پورے اچھی طرح جم کر لکھ کر پہلے ایک بار پچھلی مرتبہ جب جمع ہوئے تھے، جب بھی عزائم ہوئے تھے، بہت سی دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا آج نقد کل ادھار. کیا کہتے ہیں؟ آج نقد کل ادھار. ایک کوئی کبھی کوئی مانگتا ہے دکاندار سے، جی دکان آپ کی ہے جب چاہے، لیکن وہ جو پچھلا ہے آپ کے کھاتے میں پہلے ذرا اس کو چکا دیجیے. پہلے جتنے عزائم تھے اور ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں وہ پچھلا چکا کے نیا لے لو. کاروبار اس لیے ہم کو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم، قرآن کہتا ہے ایسی تجارت کہ دیتی چلی جائے کہ یہ پورا ملک ہے، ہر جگہ والے اپنے پورے عزائم کو دیکھیں، پچھلے کتنے پورے ہوئے ہیں کتنے ادھورے، سارے نیت کریں، ارادے کریں، ہمت کریں، پچھلا چکانا ہے اور آگے جب بڑھیں گے تو ترقی ہوگی، پچھلا ادھار پورا ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوں گے، خود ہمارے میں دین کا جذبہ اور شوق آئے گا اور اللہ اس کو قربانی قرار دیں گے. اور قربانی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو دنیا میں ہم سوچ نہیں سکتے. جیسے بقرعید میں بکرے کی قربانی پر گوشت اللہ تک نہیں جاتا، وہ تو ہم کھاتے ہیں. اور وہ تو سنیں دلی والوں کو تو معلوم ہے تکے اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے دنوں سے بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ہر بال پر لیتی اور وہ وہاں نیکیوں کے پلڑے میں. اس لیے دوستو اس وقت میں پرانا قرضہ پورا دینا ہے اور آگے کے عزائم اور ارادے کرنے ہیں. ارادے ہم کریں گے، نیت ہم کریں گے، اللہ پوری کرائیں گے. صبح بھی مولانا نے حدیث پڑھی تھی المعونۃ تأتی من اللہ علی قلب. اور ہمارا کام تو اللہ کی مدد ہی سے ہوتا ہے. آج تک جتنا ہوا وہ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ ہی کی مدد سے ہوا.
جو ہو رہا اللہ کی مدد سے، جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے۔ راستہ اس کا بتایا، تم پہلے اپنی ذمہ داری اوڑھ لو، ہمیں یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ جتنی قربانی، جتنی ذمہ داری اوڑھیں گے اتنی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے بعد إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب تمہاری اللہ مدد کریں گے پھر کوئی مسئلہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اور آپ یہ تو کہنے کو تو ملک ہے لیکن چنیدہ ہے، یہ عزائم، یہ ارادے خود اپنی ذات سے کرتے ہوئے پھر جہاں رہیں ہر ایک کو کہ بھائی جان مال اور صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو امانت داری کے ساتھ، اور اس کے لیے نمونہ صحابہ ہیں، انہوں نے کس طرح سے، ان کے بھی بیوی بچے کھانا کمانا سب کچھ تھا، باغات سے سب کچھ تھے، لیکن تقاضوں پر ہمارے بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج میں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ارادہ کر لو، جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے، پیدل سواری اندر باہر دور ملکوں میں صوبوں میں جو اسی کے لیے اللہ نے ہم کو مشورے کا جو عمل دیا ہے، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر دیں، اور پھر مشورے والے جہاں جب جیسے۔ اور بقول حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہم من سہام اللہ ارمونی حیث ما شئتم، میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جدھر چاہے پھینک دو، مشرق مغرب شمال جنوب ہے۔ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اور موقع دیے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، ہمارے پرانے ذمہ دار ہماری رہبری کرنے والے اور ہمارے بڑے بتا کے گئے، اس کے مطابق اپنے عزائم ارادے کے لیے اب حلقے بنانے ہیں، صبح والے بنیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ سہولت رہے گی جہاں پر آپ حضرات کا قیام ہے اپنے حلقے انہی جگہوں پر بنائیں، کیونکہ مسجد کی تنگی ہے، جہاں جو مسجد والے حضرات ہیں وہ مسجد میں قیام اپنے حلقے بنائیں، اور جہاں جن کا قیام ہے اپنے صبح وار بیٹھ کر آئندہ 4 مہینے تک کے عزائم کرنے ہیں، خروج کے بھی جب تک عزائم پورے نہ ہو جائیں کوئی ضرورت نہ ہو، پورے لکھ کر کے پھر پرچے 1000 تک پہنچا لیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کر لیں بھی جلدی سے کر لیں، ماشاء اللہ، جو نکل جائیں کر لیں۔ یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو۔